ان کا درود ہی جتنی پہنچے گا تو اس کا دین اسلام کیسا؟ اور ان سب کا درود و سلام دیں کرنے والا تو سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ آیات سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہیں۔ وہ کون سا مکان ہے جہاں رحمان کی اور رحمت کی درود کی آیات صلوات پڑھی جاتی ہیں، سلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو رحمان کو روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ یہ سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی آمد سے پہلے اس مکان کی زیارت کی ہوئی ہے۔ ہاں جی صحیح۔ یہ سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی آمد سے پہلے اس مکان کی زیارت کی ہوئی ہے، اور اسی مکان میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہیں سے ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہ سب ہدایت یافتہ روح پاک ہے جنہوں نے اس دنیا کی آمد سے پہلے، اپنی پیدائش سے پہلے ان کی روح پاک نے مکان علیہ کی زیارت کی ہوئی ہے۔ اسی مکان میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی روح پاک کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ سب پیغمبران خدا علیہ السلام ہیں۔ وہ مکان سوائے مکان علیہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مکان علیہ زمین سے بہت بلندی پر واقع ہے، جہاں صرف پاک و پاکیزہ ارواح پاک ہی جا سکتی ہیں۔ یہ سب وہاں اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، کبھی غافل نہیں ہوتے، اس کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں۔ وہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو زمین میں سجدہ نہیں کرتا وہ مکان علیہ میں کیسے سجدہ کرے گا؟ جو زمین میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتا وہ مکان علیہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے سجدہ کرے گا؟ مکان علیہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ اجر عظیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب برگزیدہ ہستیوں کو بخشا ہوا ہے، جہاں ان سب کا رزق حسنہ ہے، رزق کریم ہے، ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ سب وہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہیں، جہاں سب ارواح صالحین علیہ السلام ہیں، جہاں سب ارواح انبیاء علیہ السلام ہیں، جہاں سب ارواح صدیقین علیہ السلام ہیں، جہاں سب ارواح شہداء علیہ السلام ہیں، جہاں سب ارواح فرمانبردار علیہ السلام ہیں، جہاں سب ارواح متقی پرہیزگار علیہ السلام ہیں، جہاں سب ارواح اولیاء اللہ علیہ السلام ہیں، جہاں سب ارواح مقرب خدا علیہ السلام ہیں، جہاں سب یہ سب وہاں آپس میں رفیق ہیں، یہ سب وہاں آپس میں رفیق ہے۔ یہ کیسی اچھی رفاقت ہے، یہ سب وہاں آپس میں رفیق ہیں، ساتھی ہیں۔ یہ کیسی اچھی رفاقت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی رفاقت ہے، یہ دوسرے غیروں کی رفاقت نہیں ہے۔ یہ سارے جو صدیق ہے وہ بھی نبی ہے، وہ جو شہداء ہے وہ بھی نبی ہے۔ یہ سب صدیق علیہ السلام، شہداء علیہ السلام، فرمانبردار ہے، اولیاء اللہ علیہ السلام، یہ سب نبیوں کے نام ہیں، یہ سب آپس میں رفیق ہیں۔ یہ کیسی اچھی رفاقت ہے۔ اس رفاقت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس رفاقت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ متقیوں کا گھر ہے، یہ سب متقیوں کی روح پاک کا ازلی گھر ہے، یہ سب متقیوں پرہیزگاروں کی روح پاک کا سب سے پہلا گھر ہے، جہاں ان سب کی روح پاک نے اپنی آمد سے پہلے، اپنی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے۔ یہ مکان ذوالجلال والاکرام ہے، یہ مکان ذوالجلال والاکرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک بھی اسی مکان علیہ میں اپنی جسمانی پیدائش سے پہلے اسی مکان میں رہ چکی ہے، اسی مکان میں رہ چکی ہے۔ آپ کی روح پاک نے اسی مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ یہ مکان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے۔ یہ مکان متقیوں کا گھر ہے، یہ مکان علیہ ہے، یہ دار السلام ہے، یہ نور علی نور ہے، یہ ایسا نور ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندے کی روح پاک کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یخرجون من الظلمات الی النور، یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ ایسا نور ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندے کی روح پاک کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہی مکان علیہ ہے، یہ وہی مکان علیہ ہے۔ یہ کون جاتا ہے؟ جو روح پاک ہے۔ جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح پاک مکان علیہ کی طرف گئی ہے، وہاں سے قیامت تک ضرور زمین پر آئے گی، کیونکہ قیامت کے دن ضرور قبروں سے جسم اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح پاک قیامت کے دن مکان علیہ سے آئے گی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک ضرور قیامت کے دن مقام محمود سے آئے گی۔
قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک ضرور جہاں آسمان پر گئی ہے وہاں سے آئے گی. اس سے معلوم ہوا سب انبیاء علیہ السلام کی روح پاک ایک جگہ سے قیامت کے دن آئے گی. اس سے معلوم ہوا کہ مکان علیہ اور مقام محمود ایک جگہ کا نام ہے. نام دو ہیں لیکن یہ ایک ہی مقام ہے. قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک لائی جائے گی. کہاں سے لائی جائے گی؟ یہ مکان علیہ سے لائی جائے گی. تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک ہی انبیاء علیہ السلام ہیں. تمام انبیاء کی روح پاک ہی انبیاء علیہ السلام ہیں. 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کی روح پاک ہی سب ہدایت یافتہ ہیں. ان سب کی روح پاک نے مکان علیہ ہی میں ہدایت حاصل کی ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے. اور اپنی وفات کے دن یہ سب روح پاک مکان علیہ کی طرف چلی جائے گی. وفات کے دن یہ روح پاک مکان علیہ کی طرف چلی جائے گی. وہاں سے قیامت کے دن مکان علیہ کے ساتھ زمین کے نزدیک لائی جائے گی. جنت کے ساتھ زمین کے نزدیک لائی جائے گی. عرش کے ساتھ زمین کے نزدیک لائی جائے گی. سورج کے ساتھ زمین کے نزدیک لائی جائے گی. لوح محفوظ کے ساتھ زمین کے نزدیک لائی جائے. قیامت کے دن تمام ارواح انبیاء علیہ السلام جنت کے ساتھ ضرور زمین کے نزدیک آئیں گے. جنت اور مکان علیہ ایک ہی مکان ہے. یہی ذوالجلال والاکرام ہے. محتدون بندے کسے کہتے؟ محتدون بندے کہتے ہی اسے ہیں. محتدون بندے کہتے ہی اسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو, جس نے اس دنیا میں آ کر ہدایت حاصل نہ کی ہو اور دنیا کی پیدائش سے پہلے ہی ہدایت حاصل کر چکا ہو. وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی ہدایت یافتہ ہو. اس کی روح پاک ازل سے ہی ہدایت یافتہ ہے. اس کی روح پاک نے سب سے پہلے کہاں سے ہدایت حاصل کی ہے؟ وہ صرف ایک ہی نور ہے, وہ صرف ایک ہی مکتب ہے, وہ صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے, وہ صرف ایک ہی ہدایت کا مکان ہے. جہاں یہ پیدا ہوا, جہاں اس کی روح پاک خلق ہوئی, جس سے اس کی روح پاک خلق ہوئی, جس نور سے اس کی روح پاک خلق ہوئی, جس ہدایت یافتہ نور سے اس کی روح پاک خلق ہوئی اور اسی نور میں رہ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا. یہ نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا جبکہ کچھ موجود نہ تھا. اسی نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک کو خلق کیا اور اسی نور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک ہدایت یافتہ کیا. یہ نور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پیدائش سے پیشتر خلق کیا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک کو اس نور میں رکھا اور اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انبیاء علیہ السلام کو خلق کیا اور اسی نور میں ہدایت یافتہ کیا. یہ نور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا بیت المعمور ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصیٰ ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کی جنت الماوا ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا دار السلام ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا مقام محمود ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا مکان علیہ ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا علیین ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا سراج منیر ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا سورج ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا شاہ چراغ ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا لولاک ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا تارک ستارہ ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا نجم و ثاقب ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا کوكب درج ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا المصباح ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا نور اللہ نور ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا ام الکتاب ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا امام مبین ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کا کتاب مکنون ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کی کتاب حفیظ ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کی کتاب مستور ہے, یہ نور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو, اس کتاب کو لکھا لکھایا نازل کیا ہے, لکھا لکھایا نازل کیا ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو شمار کر دیا ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو شمار کر دیا, نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز, بلکہ ہر ایک چیز کو اس میں لکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہر ایک کام لکھ دیا ہے, بلکہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا ذکر لکھ کر دیا ہے. یہ کتاب وہ ہے جس سے تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک نے تعلیم حاصل کی. یہ کتاب وہ ہے جس سے تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک نے تعلیم حاصل کی. اس کتاب میں تمام انبیاء علیہ السلام کی روح پاک کا ذکر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک بھی اس نور سے ہدایت یافتہ ہے, بلکہ اس دنیا کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک نے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نور کی تعریف کی ہے اور اسی نور کو باپ کہا ہے, کیونکہ اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے اور اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا ہے اور اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے سورۃ بقرہ میں 156 نمبر اور 157 نمبر 2 آیات ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. یہ ہم تشریح سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. ترجمہ کہتے ہیں، کہتے کون کہتے ہیں؟ یہ نبی کہتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ قالوا ان للہ کہتے ہیں تاکہ ہم واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، نبی ہی کہہ سکتے ہیں، اور تاکہ ہم اس طرف اس کی جانے پھر جانے والے ہیں. راجعون رجوع کرنے والے، پھر جانے والے، جہاں سے آئے وہی جانے والے. راجعون فین رجا کلا اذ یعتذرون علیہ